ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء حاضرین مجلس، اسٹیج پر موجود انتہائی معزز و مستند علماء اکرام، مستقبل کے ہونہار بچوں، آج کے اس خوبصورت دینی مجلس میں میں جس موضوع کے تحت چند گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے فتنوں کے دور میں استقامت کی اہمیت۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی ایک نصرت، اپنی ایک مدد جو اہل ایمان کے ساتھ ہوتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو، اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے، کلمہ توحید کے ذریعے ثابت قدمی نصیب کرتا ہے، استقامت کی دولت سے نوازتا ہے، اور وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور گمراہ صرف ظالموں کو کیا کرتا ہے، اہل ایمان کے حق میں اس کی نصرت ہوتی ہے، اس کی مدد ہوتی ہے، اس کی تائید ہوتی ہے، اور اللہ کی اسی نصرت اور مدد کی بدولت اہل ایمان کو اس دنیا کے اندر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ حضرات، ہم پہلے استقامت کے مطلب کو سمجھ لیتے کہ استقامت ہے کیا چیز۔ ایک چیز ہے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اور ایک چیز ہے ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر جمنا۔ بسا اوقات ایمان لانا بڑا آسان ہوتا ہے، انسان جوش اور جذبے میں ہوتا ہے، ایمان لے کے آ جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، نبی کی شریعت میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر جمنا، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، ایمان کے تقاضوں پہ کھرا اترنا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا، سچ کو سچ کہنا، جھوٹ کو جھوٹ کہنا، دیانت داری کا مظاہرہ کرنا، بد اخلاقی سے بچنا، منافقت سے اپنے دامن کو بچانا،
بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، آزمائشیں تو ضروری ہیں، امتحانات تو ضروری ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے ایمان کو آزماتا ہے، اس کی توحید کو آزماتا ہے، اس کے عقیدے کو آزماتا ہے۔ اور جب آزمائشیں آتی ہیں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ایمان اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ توحید پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اکثر تو وہ ہوتے ہیں جو ڈگمگا جاتے ہیں، ان کے پائے ثبات میں لغزش آ جاتی ہے، آزمائش کی گھڑیوں میں ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ سے ان کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، آزمائش کی گھڑیوں میں اللہ سے تعلق اور اللہ پر توکل کمزور پڑ جاتا ہے، اور وہ دین اور توحید پر استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے خلاف شریعت کام کر بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے استقامت، یہ دین پر استقامت، توحید پر ڈٹ جانا، اسلام پر ڈٹ جانا، ایمان پر ڈٹ جانا، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عن وعدا بعدک وفی روایت غیرک۔ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی جامع نصیحت فرمائیے، ایک ایسی جامع نصیحت فرمائیے کہ آپ کے بعد اور آپ کے بعد مجھے کسی سے مزید پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جامع سوال کا جامع جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اے سفیان، اگر تم جامع نصیحت سننا چاہتے ہو تو اس سے عظیم کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد ثم استقم، زندگی کی آخری سانس تک اس عقیدے پہ جم جاؤ، ایمان پہ ڈٹ جاؤ۔ آندھیاں بھی تمہارے ایمان کا رخ نہ بدل سکے، طوفان بھی تمہارے ایمان کا رخ نہ بدل سکے، ایسے ہی زندگی کی آخری سانس تک ایمان پر ڈٹ جانا، عقیدے پر ڈٹ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ حضرات، آج کے اس دور کے اندر جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، قدم قدم پہ فتنے ہیں، قدم قدم پہ آزمائش ہے، اسی لیے میرے بھائیوں، یہ دین اسلام پر استقامت، توحید پر استقامت، اپنے مشن پر استقامت، اپنے مقصد حیات پر جم جانا، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اور اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے محمد فاستقم کما امرت، اے محمد، اے پیغمبر، دین پہ ویسے جم جائیے، دین پہ ویسے ڈٹ جائیے جیسے آپ کو حکم ہے، جیسے آپ کو حکم ہے۔ پیارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ دین پہ ویسے جم جائیے جیسے آپ کو حکم ہے، تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں میرے بھائیوں؟ اس کے بعد اللہ نے کہا، اور علماء جانتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت ہے، اور سورہ ہود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیبتنی ہود واخواتها، کہ سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کاٹا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا، اس قول کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں وقت سے پہلے کچھ سفید بال نکل آئے، ابھی سفید بالوں کی ابھی عمر نہ تھی، وقت سے پہلے سفید بال نکل آئے۔ صحابہ اکرام نے اسے دیکھ کر پوچھا، اللہ کے نبی، یہ وقت سے پہلے آپ کے سر میں یہ سفید بال کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ آپ تو ابھی جوان ہیں لیکن آپ کے بال سفید ہو گئے، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ شیبتنی ہود واخواتها، کہ سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کاٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ سورہ ہود اور سورہ ہود جیسی سورتوں کے اندر مجھے وہ ذمہ داری دی گئی ہے، وہ تعلیمات دی گئی ہے کہ جن تعلیمات اور ذمہ داری کا احساس کر کے وقت سے پہلے میرے سر میں سفید بال نکل آئے۔ میرے بھائیوں اور مفسرین اکرام رحمت اللہ علیہ مجمعین نے لکھا ہے کہ سورہ ہود کی ان تعلیمات کا اثر آپ نے اپنے دل پہ اس قدر لیا کہ آپ کے بالوں میں سفیدی ظاہر ہو گئی۔ اس لیے اس میں یہ تعلیم کافی اہمیت کے حامل ہے کہ فاستقم کما امرت، دین پہ ویسے جم جائیے جیسے آپ کو حکم ہے۔ میرے بھائیوں یہ جتنا مشکل کام ہے دین پر استقامت دکھانا، یہ جتنا ڈیفیکلٹ کام ہے، اگر بندہ اس مشکل کو آسان کر کے ثابت قدمی کا مظاہرہ کر دے تو اس کے لیے خوشخبریاں ہے، اس کے لیے بصارت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کے اندر استقامت اور ثابت قدمی دکھانے والے بندوں کو خوشخبریاں سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ جن بندوں نے کہا کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر زندگی کی آخری سانس تک اس عقیدہ توحید پر جم گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں استقامت دکھانے والے بندوں کے پاس، فرشتے آتے ہیں، فرشتے کیا پیغام دیتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے نیک بندو، اے اللہ کے موحد بندو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اولاد کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کرے گا، تمہاری دولت کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین کرے گا۔ اللہ تحزنوا، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ، وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جس جنت کے وعدے قرآن میں کیے گئے، رسولوں کی زبانی کے گئے۔ یہ اللہ کے فرشتے یا اللہ کے ملائکہ یہ کن بندوں کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ جو اس دنیا کے اندر ایمان لانے کے بعد دین و ایمان میں ہر قسم کے حالات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھ لیے دوسرے وقت میں ہم غائب ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر جوش اور جذبہ سوار ہوا، ہم نمازی بن گئے، ہم روزے کے پابند ہو گئے، ہم زکوٰۃ کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے۔ جب جذبہ ختم ہوا، جب ہم شیطان کی اتباع کرنے لگے، جب ہم مردود اور باطل قسم کے افکار پر ہم اتباع کرنے لگے اور بھروسہ کرنے لگے تو ہم دین اور ایمان سے ہٹ گئے۔ ثابت قدمی کا مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں، ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر اگر اس سلسلے میں اگر کہیں تو بنیادی طور پر اس سلسلے میں دو باتیں ہیں، اور جو ان دو بنیادی چیزوں پر عمل کرے اور ان دونوں امتحانات میں اپنے ایمان کے سلسلے میں، اپنے عقیدے کے سلسلے میں، اپنے عمل کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، کوئی سمجھوتا نہ کرے، اسے کہتے ثابت قدمی، اسے کہتے دین پر ڈٹ جانا۔ اہل علم نے کہا کہ ایک ترہیب کیا، ترہیب کیا؟ ڈر، خوف، دھمکیاں، دشمنیاں، تکلیفیں، اذیتیں۔ جب ہم دین کے راستے پر چلتے ہیں، جب ہم توحید کے راستے پر چلتے ہیں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلتے ہیں، ہمارا راستے میں امتحانات آئیں گے، ہمارے راستے میں دشواری آئے گی، ہمیں آزمایا جائے گا، ہماری سرزمین سے مسجدوں کو چھینا جائے گا، لیکن مصیبت جس شکل میں بھی آئے، امتحان جس شکل میں آئے، جم جانا ہے عقیدہ توحید پر، جم جانا اعمال صالحہ پر، جم جانا ہے اعلیٰ اخلاق و کردار پر۔ کوئی مصیبت، کوئی آزمائش نہ ہمارے ایمان کو لوٹ سکے، نہ ہمارے اخلاق کو خرید سکے، نہ ہمارے ضمیر کو خرید سکے، نہ ہمارے ایمان پر ٹاکا ڈال سکے۔ مصیبت بڑی سے بڑی بھی آ جائے، ہم اخلاق کا سودا نہ کریں، ہم اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں۔ مصیبت بڑی سے بڑی بھی آ جائے، ہم ایمان اور
عمل صالح کے راستے نہ سے نہ ہٹے، جمے رہے، اس کو کہتے ہیں ترغیب کی آزمائش۔ اور ایک آزمائش ہے جسے ترغیب کی آزمائش کہا جاتا ہے۔ ترغیب کیا ہے؟ مال، دولت، عزت، شہرت، عہدے، منصب، یعنی وہ تمام چیزیں جن کی چاہت انسان کی طبیعت اور مزاج میں رکھ دی گئے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ شیطان کا مقابلہ ترغیب میں کر لیتے ہیں، شیطان کو پچھاڑ دیتے ہیں، شیطان کو ہرا دیتے ہیں، لیکن جب ترغیب کی باری آتی ہے، جنہیں وقت کی طاقتیں جھکا نہ سکے، جنہیں کوڑے جھکا نہ سکے، انہیں دولت کا فتنہ جھکا دیتا ہے، انہیں شہرت کا فتنہ جھکا دیتا ہے، انہیں مشہور ہونے کا فتنہ جھکا دیتا ہے۔ میرے بھائی، استقامت اس کو نہیں کہتے ہیں، اسلام کے اندر ثابت قدمی اس کو نہیں کہتے، استقامت اس کو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چاہے مصیبت آزمائش ترغیب کی شکل میں آئے یا ترغیب کی شکل میں آئے، دونوں صورتوں میں، دونوں حالتوں میں ہم ایمان اور عقیدے پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ پیارے نبی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے، جب آپ پیارے نبی کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے، مکی زندگی میں 13 سال جو آپ نے گزارے ان دونوں آزمائشوں سے گزرے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوقوف کہا گیا، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، پاگل کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی، پیارے نبی کو جس طریقے سے ستا سکتے تھے ستا کے دیکھ لیا، پر پیارے نبی نے وہ ثابت قدمی دکھائے جب چچا ابو طالب آپ کو سمجھانے کے لیے آئے کہ اے محمد، یہ اہل مکہ مجھے پریشان کر رکھا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں جواب دیا تھا کہ اے میرے چچا جان، مجھے آپ بہت پسند ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ میری مدد نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر یہ اہل مکہ، یہ اہل کفار اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دے اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور یہ چاہے کہ میں اس تبلیغ سے رک جاؤں، دین کی تبلیغ سے سبکدوش ہو جاؤں، یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھیں تکلیفیں کیسی کیسی آتی، مصیبتیں کیسی کیسی آ رہی ہیں۔ انہوں نے پہلے ترغیبی اسلوب کو اپنایا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا، دھمکایا، ڈرایا، جب دیکھا کہ محمد کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے، تب مکے کا ایک بہت بڑا سردار جسے عقل مند سمجھا جاتا تھا، جسے دانشور سمجھا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پہلے تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے محمد، تم کتنے عظیم انسان تھے، تم کتنے بڑے انسان تھے، تمہارا کیا مقام تھا مکے کے اندر، تمہاری کیا عزت تھی، یہ کون سی دعوت شروع کر رکھی ہے، یہ کون سا طریقہ تم نے ایجاد کر رکھا ہے کہ جس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی، جس نے والدین اور اولاد کے درمیان جدائی پیدا کر دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیتے ہیں اور عتبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اے محمد، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ بتاؤ آج تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دے رہے ہیں، دین کے اوپر آفر دے رہے ہیں، توحید کے اوپر کمپرمائز اور سمجھوتے کے سلسلے میں آفر دے رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو دین کو کرتے اور قمیص کے جیب میں رکھ کر کے ہم ڈیل کر لیتے، دین کا سودا کر لیتے، توحید کا سودا کر لیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا آفر مل رہا ہے۔ عتبہ کہتے ہیں کہ اے محمد، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، ہم تمہارے قدموں کے نیچے دولت کا دریا بہا دیں گے۔ عورت چاہیے، عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ عہدہ چاہیے، ہم تمہیں عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، عرب کا پرائم منسٹر تسلیم کر لیں گے۔ آج میرے بھائیوں،
اگر آپ کو پیشکش کرے کہ آپ دین کو چھوڑ دیجئے، آپ اسلام کو چھوڑ دیجئے اور آپ کو اس دیش کا، ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا، میرے بھائیو ہم چھوڑ دیں گے، ہم دین کو بیچ کر کے، دین کا سودا کر کے ہم پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی کو عرب کا بادشاہ بنانے کے لیے تیار اہل مکہ، سارے اہل مکہ پیشکش کر رہے ہیں کہ محمد تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہم تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں لیکن تم دین کی دعوت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو خاموشی سے سنتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہو گئی تمہاری بات تو میری سنو۔ اللہ کے نبی نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ کی، ڈائریکٹ قرآن پڑھ کر سنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم فصلت کی تلاوت شروع کر دی، اور جب پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ کے اندر پہنچے فَإِنَّ عَرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے پیغمبر، اے محمد، اگر یہ لوگ، یہ اہل مکہ، یہ مشرکین اگر آپ کی دعوت سے اعراض کرتے ہیں، اگر آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ عاد و سمود میں عذاب الہی نے جو تباہی مچائی تھی وہی تباہی تم پر بھی آ کر رہے گی۔ اس کے بعد عتبہ نے کہا کہ بس کرو محمد، بس کرو۔ دیکھو میرے بھائیوں، تو استقامت اور دین پر ڈٹ جانا، دین پر ثابت قدم رہنا، اس کو کہتے ہیں کہ استقامت کے مصیبت اور آزمائش، چاہے وہ دھمکیوں کی شکل میں آئے تب بھی ہم ثابت قدم رہے، اور دل کے ارمانوں کی شکل میں آئے تب بھی ہم ثابت قدم رہے۔ اس کو کہتے ہیں استقامت، اس کو کہتے ہیں دین پر ڈٹ جانا، اس کو کہتے ہیں توحید پر ڈٹ جانا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے سے طائف پہنچتے ہیں اس امید سے کہ مکے والے مجھ پر ایمان نہیں لائے، شاید طائف والے میرے اوپر ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 روز رہ کر کے ایک ایک شخص کو پکڑ کر کے دین اسلام سمجھاتے رہے، توحید کو سمجھاتے رہے۔ ایک شخص بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائی، آج ہم بزنس میں مشغول ہیں، آج ہم دنیا کے کاروبار میں مشغول ہیں، آج ہم نے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلم گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے، مسلم ماں باپ کے گود میں پیدا کیا ہے۔ ہمارے لیے دین، ہماری کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی انصار نہیں ہے اس دین کے لیے، لیکن میرے بھائیوں آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبت کو برداشت نہیں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے بدلے ہم ایمان کا سمجھوتا کر لیتے، توحید کا سمجھوتا کر لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی دین کے جذبے کے ساتھ، ایمان کے جذبے کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں۔ طائف کے اندر دین اسلام کا آغاز کرتے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر توحید سمجھاتے ہیں، اسلام سمجھاتے ہیں، لیکن ایک شخص بھی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ 10 روز کے بعد جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر لوٹنے لگے، مکے کی طرف روانہ ہونے لگے، تو ابھی بھی ان بدبختوں نے میرے نبی کو نہیں چھوڑا۔ اس طائف کے جو بدبخت اور بدماش قسم کے بچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ ہائے ہائے، وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، وہ نبی جو محسن انسانیت بن کر آئے تھے، اس کے اوپر پتھر برس رہے ہیں، اس کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور خون رس رس کر جوتے میں جم رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت زید رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کوبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بچائیں گے تو ایک طرف سے، لیکن پتھر تو چاروں طرف سے برس رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیسے کیسے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اور استقامت کا مطلب سمجھنا ہے اور ثابت کرنے کا مطلب سمجھنا ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ سے استقامت کا مفہوم سمجھ لو۔
سامنے شوہر باندھ دیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ننگا کر دیا جاتا ہے، سامنے شوہر باندھ دیا گیا، سامنے جوان بیٹا باندھ دیا گیا۔ میرے بھائیوں، انسانیت شرمندہ، سوچ کر بھی انسان کو شرم آ جائے، ایک ماں کو ایک والدہ کو اپنے بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے۔ لیکن اے سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیری توحید کا کیا کہنا، تیری ثابت قدمی کا کیا کہنا؟ تو نے اپنے بیٹے کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے ننگی ہونا منظور کر لی، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ سودا نہیں کیا، اپنے اسلام کے ساتھ سودا نہیں کیا، اپنی توحید کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں کیا، اپنے جان دے دی لیکن ایمان جانے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، آج چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہم سے ہمارے عقیدہ چھین لیتی ہے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں کیا جاتی ہے، ہم سے ہمارے عقیدے کو چھین لیتی ہے۔ ہم مزاروں کے چکر کاٹنے لگتے ہیں، ہم مزاروں میں جا کر باباؤں کے پاس مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ایک دانا پیدا نہ کر سکے، اس سے ہم بچہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسی غلطی اور ایسی خطا نہ کرنا۔ یہ دین قربانی کا نام ہے، یہ دین قربانی کا نام ہے۔ اس لیے آپ کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، آپ کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، آپ ڈٹ کے آزمائش کا مقابلہ کریں اور یہ ثابت کریں کہ ایک مسلمان، ایک مومن صبر کرنے والا ہوتا ہے، ایک مومن ڈٹنے والا ہوتا ہے۔ ہم بزدلی کے شکار نہ ہو، ہم بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہوں گے، جن کی سیرت پہ چلنے کا اہل ایمان کو حکم دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے، جنہوں نے اپنے باپ سے ٹکر لی، جنہوں نے بادشاہ سے ٹکر لی، جنہوں نے رب کے لیے، جنہوں نے توحید کے لیے اپنی قوم کو چھوڑا۔ اور جب اللہ رب العالمین کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی اپنی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، تو کیا ایسے شخص کو اللہ برباد کر دیتا ہے؟ اللہ ایسے شخص کو ضائع کر دیتا ہے؟ جب آگ میں ڈالا جاتا ہے، وہ کفار اس کی قوم آگ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آگ سے کہتا ہے کہ اے آگ، جلانے تیری ڈیوٹی تو جلانے کی تھی، لیکن آج تیرے اندر وہ آ رہا ہے جس نے میری توحید کا ڈنکا بجایا ہے، جنہوں نے میری توحید کا پرچم لہرایا ہے، ایک بال بھی بیکا نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت نکل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ سب سے دوستی توڑی جا سکتی ہے، سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے، سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، ماں باپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، دنیا کو چھوڑی جا سکتی ہے، تمام چیزوں کو چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن اللہ سے دوستی توڑی نہیں جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن استقامت کے تعلق سے اور ثابت قدمی کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے کرنی تھی، لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس دین اسلام کی اہمیت، اس دین اسلام کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو امن اور چین کی سانس لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس دور کے اندر، اے اللہ، فلسطین کے اندر جو امریکی اور اسرائیلی کتے فلسطین کے معصوم بچوں پر بمباریاں کر رہے ہیں، اللہ تو ایسے شخص کو، ایسے ظالموں کو اللہ تو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ اخیراً اللہ رب العالمین سے دعا ہے، دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر دین اسلام کے اوپر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔